اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کا پہلا حصہ سنا، جس میں سورہ کا انٹروڈکشن اور الف لام میم کی تفسیر سنی، اور آج کے درس میں سمجھانے کا بہت ہے تو ہم سورہ بقرہ کی دوسری آیت کی تفسیر آج سنیں گے. تو اب یہاں سے ڈیفینیشنز آ رہے ہیں. پہلے تو الف لام میم ہو گیا، اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس میں ڈیفینیشنز آ رہے ہیں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں. تو جو الف لام میم کے بعد جو سب سے پہلی آیت ہے، دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. اب اس کے آگے دوسری آیت ہے. تو یہ اردو ترجمہ فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے. اب مودودی صاحب نے اس کو کچھ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے. پھر ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس کو کچھ اس طریقے سے کیا کہ یہ الکتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہ تمام ترجمے اس لیے سنائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آیت کیسے شروع ہو رہی ہے؟ ذالک الکتاب. اب جس کو تھوڑی بہت بھی عربی آتی وہ کہے گا کہ ذالکہ کا مطلب دیٹ، وہ، ٹھیک ہے، اور ذالک الکتاب کا مطلب وہ کتاب. اب سب ترجمہ کرنے والے اس کو یہ کتاب کہہ رہے ہیں. تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ جس کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن مجید ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس کو اس لیے ترجمہ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ کتاب، یہ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ذالکہ کیوں ہے. ذالکہ کا مطلب ذالکہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب جو میں نے تم کو بھیجی ہے، ٹھیک ہے، تم نے ہدایت کی مانگ کی تھی، میں نے تم کو ہدایت بھیجی ہے، وہ اس کتاب میں ہے جو میں نے تم کو بھیجی ہے. تو اس طریقے کا کلام سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے. اور جیسا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لکھا ہے کہ یہ خاص کتاب الکتاب، ذالک الکتاب، تو الکتاب ہے یہاں پر. الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ دا بک. یہ خاص کتاب، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس قرآن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بٹ دس پرٹیکولر بک. تو یہ ایک بات اس میں سمجھ میں آئے. اب ہمارے استاد ڈاکٹر انیس الدین صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اس کو انہوں نے اچھا سمجھایا. انہوں نے کہا کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی چیز نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تب یہ کتاب یعنی قرآن حکیم ایک سرٹیفکیٹ سے شروع ہو رہی ہے. ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر. وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی اور کتاب نہیں ہے جو یہ ایسی ایسا دعویٰ کر سکتی ہے
کہ اس کے اندر کوئی چیز شک کی نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تب اس آیت میں جو الفاظ سمجھنے کے ہیں وہ ہیں کتاب، ریب، ہدا۔ اب لفظ ہدا تو ہم نے سورہ فاتحہ میں اس کی جو ہے تفصیل سن لی تھی، اور متقین، تو 3 الفاظ ہوئے۔ تو جو پہلا الفاظ ہے الکتاب، ڈاکٹر انیس الدین صاحب اپنی کتاب ایکسپلینیٹری ڈکشنری آف دا ہولی قرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ کتاب کا مادہ یا روٹ کاف تے بے ہے، اور یہ لفظ کے معنی جو قرآن میں آئے ہیں، پہلے معنی لکھنا، رائٹنگ، دوسرے معنی کتاب کا مطلب بک، جیسا ہم کتاب کہتے ہیں، پھر تیسرے معنی نسخہ، جیسا ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دکھتا، پرسکرپشن، ٹھیک ہے۔ چوتھے معنی حکم نامہ یا فرمان، انگلش میں کہیں گے ڈکری یا آرڈیننس۔ چوتھے معنی حکم نامہ یا فرمان، پھر 5ویں معنی ہو جائیں گے دینی قوانین، جو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اور 6 اس میں معنی آتے ہیں۔ یہ تمام معنی قرآن میں آئے ہیں، الگ الگ آیتیں ہیں اس کے ریفرنسز۔ اور جو 6واں معنی ہے وہ ریکارڈ، جیسے کوئی چیز لکھ کر ریکارڈ کر لی یا محفوظ کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے، ایک ایسی انوینٹری ہے یا ایک ایسی فہرست ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ریکارڈڈ ہے، پاسٹ، ماضی کی، پریزنٹ، حال کی، اور مستقبل کے پورے احوال جو ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب آج ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم کیسے کورلیٹ کریں گے؟ آج سے 30-40 سال پہلے، 100 سال پہلے جو ہے اس کو امیجن کرنا ذرا مشکل کام تھا، لیکن آج جو ہے ہمارے پاس ہر چیز، ہر قسم کا میڈیا اویلیبل ہے چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے، پروسیس کرنے کے لیے، اور جب ضرورت پڑے تو یہ ہمیں بہت تیزی سے، یعنی جلدی جو ہے ہم کو چیزوں کو واپس ڈسپلے کر دیتی ہے، دکھا دیتی ہے۔ تو اب ہر چیز موبائل کے ذریعے سے موجود ہے، بینک میں بیلنس کتنا ہے، اور جو ہے ڈیبٹ کتنا ہوا، کریڈٹ کتنا ہوا، یہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے آج۔ تو اسی طرح کتنا ڈیٹا آج ہم سٹور کر پا رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں یعنی 80s اور 90s میں جو ہے ایک ڈسکٹ ہوا کرتی تھی، 5 انچ کے آس پاس کا جو اس کا سائز ہوا کرتا تھا، اس میں 500 KB ڈیٹا آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو KB بولیں گے تو جو ہے کلو بائٹ کی بات ہو رہی ہے، تو کلو بائٹ بولے تو اس میں 3 0 آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے، یہ اسٹوریج ذرا بڑھ گئی تو MBs میں بات ہونے لگی، تو ڈیٹا جو ہے پھر وہ فلاپی کا جو ہے سائز تھوڑا چھوٹا ہو گیا، 3 انچ کے آس پاس کی ہو گئی، اور اس میں جو ہے تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ڈیٹا آنے لگا۔ 1.44 MB کی جو ہے وہ ڈسکٹ ہوا کرتی تھی، اور اس میں جو ہے تو اس کو کیسے سمجھیں گے کہ اس میں ڈیٹا کتنا آتا تھا؟ تو اگر ایک کتاب کا جو ہے جس کے اندر ٹیکسٹ ریٹن ہے، تو وہ ٹیکسٹ میں جو ہے اگر 500 پیجز کی کتاب ہے، اور جس میں جو ہے صرف ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اور ٹیکسٹ جو ہے سنگل سپیس میں ہے، اور 12 فونٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں، 12 فونٹ، اور ہر پیج پر جو ہے 500 الفاظ ہیں، 500 ورڈز ہیں، یعنی اپروکسیمیٹلی سمجھ لو، ایوریج اگر سمجھ لیں تو 3000 کیریکٹرز ہیں، سپیس کو ملا کے، فل سٹاپ، یہ وہ سارے کچھ چیزوں کو ملا کر کے، اس میں کوئی امیجز نہیں ہے۔ تو یہ 1.44 MB کی ڈسکٹ میں 500 پیج کی کتاب اس اسپیسیفکیشن کے حساب سے سٹور کی جا سکتی تھی۔ اب یہ MB بولے تو میگا بائٹ ہو گیا، میگا بولے تو اس میں 6 0 آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ویسے ہی جو ہے اس زمانے میں، اب جیسا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب شروع مجھے جب معلوم ہوا تھا ہارڈ ڈسک وغیرہ کے بارے میں، تو وہ 250 MB کی ہارڈ ڈسک ہوا کرتی تھی، تو اور وہ جو ہے بہت ہی بڑی بات تھی اس زمانے میں۔ تو اس میں جو ہے اس جیسا ابھی ہم نے اسپیسیفکیشن دیا کہ بھائی صرف ٹیکسٹ ہو اور جو ہے ایسا ڈیٹیل ہو، تو اس میں ایسی 170 کتابیں اس ہارڈ ڈسک میں آ سکتی تھی۔
تو ڈیٹا جو ہے ہم اب اسٹوریج کی بات کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے وقت گزرا یہ جو ہے بات گیگا بائٹس میں آ گئی. جی بی ہم جس کو کہتے ہیں, گیگا بولے تو 9 زیرو ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر ویسے ہی ٹیرا بائٹ ہو گیا. آج کل اسٹوریج ڈیوائسز کا سائز وہ 2 ٹیرا بائٹ کی ایک ہارڈ ڈسک پڑی ہے جو اتنا اس کا سائز ہے. تو سائز جو ہے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسٹوریج کیپیسٹی اور ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے. تو ٹیرا بائٹ اگر آپ بولیں گے تو 12 ایک کے بعد 12 زیرو ہو گئے, اتنی جو ہے اسپیس ہو گئی. پھر اب کیونکہ صرف ٹیکسٹ اسٹوریج نہیں رہی, بعض اپلیکیشنز میں جو ہے صرف ویڈیو اسٹوریج ہوتا ہے اور ویڈیو کو کمپریس کرنے کے باوجود زیادہ اسپیس چاہیے ہوتی ہے. تو اب ہم جو ہے ٹیرا بائٹ کے بھی آگے نکل گئے, اس کو ہم پیٹا بائٹ میں جو ہے اسٹوریج کر رہے ہیں. اور پیٹا بائٹ کا مطلب ہے, پیٹا بولیں گے تو 15 زیرو ہو گئے, ایک کے بعد 15 زیرو لگائیں گے تو اتنے بائٹس جو ہے آپ اسٹور کر سکتے ہیں. اب اس کے آگے بھی اپلیکیشنس اب ہیں یا نہیں ہیں اس کا جو ہے اندازہ نہیں ہے. اب جو شاید گوگل وغیرہ کے پاس اتنی اسٹوریج ہو رہی ہوگی یا دوسرے جو سوشل میڈیا ہیں جس میں بہت زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے, تو یہ جو ہے اس کے بعد پیٹا بائٹ کے آگے نکل کے ایگزا بائٹس ہے, ای بی کہتے ہیں. اس میں 18 زیرو ہوتے ہیں ایک کے بعد, تو اتنی جو ہے اسٹوریج یہ ہو رہی ہے. تو اب کئی بڑے بڑے کمرے بھر کر جو ہے یہ اسٹوریج آج کے حساب سے جو ہے اس میں لگے گی. اب اس کے بھی آگے جا کے زیڈ بی ہے یعنی زیٹا بائٹ, اور وائی بی کہتے ہیں یوٹا بائٹ. یعنی اب اس کے آگے 3 زیرو ایڈ کر لیتے چلے جائیے تو زیٹا بائٹ میں 21 زیرو ہوں گے ایک کے بعد, اور جو ہے اس میں 24 زیرو ہوں گے یوٹا بائٹ میں. تو 2009 تک ایک ریسرچ کے حساب سے پورے انٹرنیٹ پر 500 ایگزا بائٹ کا ڈیٹا موجود تھا. 2009 کی بات ہو رہی ہے, یعنی 500 ایگزا بائٹ بولیں گے تو 0.5 زیٹا بائٹ کی اسٹوریج پورے انٹرنیٹ پر تھی. اور یہ صرف ڈیجیٹل اسٹوریج کی بات ہو رہی ہے, اور صرف انٹرنیٹ پہ جو اسٹوریج ہے اس کی بات ہو رہی ہے. باقی جو ہے وہ اس میں جو ہے پرنٹڈ میڈیا اور یہ سارا کچھ اس میں نہیں ہے. اور 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر یعنی ورلڈ وائڈ ویب جس کو ہم کہتے ہیں, انٹرنیٹ پر جو ہے 64 زیٹا بائٹ تک جو ہے اسٹوریج پہنچ گئی ہے. یہ 2020 یعنی 10 سال کے اندر اتنا ہو گیا ہے. اور ایک سروے کے حساب سے 2025 تک یہ 175 زیٹا بائٹ ہو جائے گا. تو یہ جو ہے ہماری فزیکل انفارمیشن, پرنٹڈ انفارمیشن کو چھوڑ کر یہ بات ہو رہی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس کتاب مکنون ہے, اس کے اندر جو ہے ہر چیز ریکارڈڈ ہے, قرآن بھی اسی سے نکل کے آئی ہے. پھر کہا کہ لوح محفوظ ہے, وہ بہت ہی پروٹیکٹڈ ایک قسم کی جو ہے ٹیبلٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی, اس کے بارے میں بھی جو ہے قرآن میں اور احادیث میں جو ہے ذکر آتا ہے. تو اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ساری کائنات کا ڈیٹا موجود ہے, اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم زیٹا بائٹ ویٹا بائٹ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کون سے, وہ آگے اور کیا کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم ہے. یہ تو ہمارا میجرمنٹ ہے, ہم اس کو جو ہے اس طریقے سے میجر کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کس قسم کی اسٹوریج ہے, وہ بائٹس میں بائنری میں اسٹور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کا جو ہے معاملہ الگ ہے. لیکن ایک مثال سے جو ہے صرف بات کو سمجھائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم موجود ہے اس کی مثال جو ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دی تھی کہ وہ ایک چڑیا ایک سمندر میں گئی, اپنی چونچ میں پانی بھر کے وہ لے کے چلی گئی. تو یہ پوری انسانیت کا علم اتنا ہے, وہ چونچ میں آ گیا چڑیا کی, ٹھیک ہے. باقی جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس کا تو جو ہے پھر وہ سمندر کی بات ہے, یعنی آپ اس کو انفینٹی بولیں گے, اس کا تو ہمارا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے, ہم کو اس کا علم نہیں ہے. اب جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنا زیادہ سپیڈ بھی جو ہے چاہیے ہوگی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے. تو اب ایک USB 3 کی اگر کوئی ڈیوائس ہے یا کوئی کیبل USB 3 کی کیبل سے کوئی ہارڈ ڈسک وغیرہ سے اسٹوریج کر رہا ہے, تو ایک 2-3 میٹر کے ڈسٹنس پر 5 GB پر سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, ہو رہا ہے آج کل. اب اس کے آگے بڑھ کے جو ہے اب انسان کو زیادہ دور دور تک ڈیٹا ٹرانسفر کی ضرورت ہے, تو وہ Cat 6A کیبل جو ہوتا ہے اس کے اندر
100 میٹر کے ڈسٹینس پر 10 گیگا بٹس پر سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. اور پھر اگر کوئی ایک سنگل موڈ فائبر ہے، اب یہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے میں نہیں جا رہا ہوں. تو سنگل موڈ فائبر آپٹک کیبل اگر ہے تو اس کا جو ریکارڈ جو کیا ہوا ہے وہ 40 گیگا بٹس پر سیکنڈ کی رفتار سے 320 کلومیٹر کے فاصلے تک جو ہے ڈیٹا ٹرانسفر سکسیسفلی ہم نے کر لیا ہے. انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اب اگر انسان پر اگر ہم غور کریں تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اب ہماری جو آنکھیں ہیں، ہمارے جو سینسری آرگنز ہیں، آنکھ، ناک، کان، یہ بھی تو کچھ نہ کچھ ڈیٹا پھینک رہی ہے. اور ڈسٹینس بہت چھوٹا ہے، یعنی یہاں سے دماغ تک ڈسٹینس کافی چھوٹا ہے، لیکن ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ کیا ہے یہ کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی. اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق ہماری جو آنکھیں ہیں وہ 10 Mbps کی رفتار سے جو ہے دماغ کو ڈیٹا بھیجتی ہیں. پھر اگر ہماری جو اسکن ہے، جو ہماری جلد ہے، وہ 1 Mbps پر ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہیں دماغ سے. اور جو کان ہیں وہ 100 کلو بائٹ پر سیکنڈ کی رفتار سے دماغ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور جو ناک ہے وہ جو ہے 100 kbps، یہ بھی کان کے برابر ہے، اس رفتار سے دماغ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے. اور جو زبان ہے، جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں، ذائقہ جو ہم کو آتا ہے، زبان جو ہے وہ ذائقے کا انفارمیشن 1 کلو بائٹ پر سیکنڈ، 1 kbps، کیونکہ جب کھاتے ہیں تبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ تو جو ہے وہ کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو 1 کلو بائٹ کی رفتار سے دماغ کو ڈیٹا بھیج رہی ہے. اور اگر ہم اپنے اعمال کی بات کریں تو صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت کے مطابق منڈے اور تھرسڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں. اب یہ تو جو ہے چھوٹا موٹا ڈیٹا ہے جو صرف ہمارے دماغ کو پہنچ رہا، اور یہ صرف ہمارے جسم کو چلانے کے لیے ہے. لیکن جو اعمال ہے وہ کیسے ریکارڈ ہو رہے ہیں، کیسا انکرپٹڈ ڈیٹا ہے، وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. آج تک کوئی ڈیٹیکٹ ہی نہیں کرا. اور کس فریکوینسی سے پھینک رہے ہیں، کس جو ہے اس سے پھینک رہے ہیں، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہے منڈیز اور تھرسڈیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں. اب تمام انسانوں کے اعمال جو ہے، اب آج کا پاپولیشن جو ہے 7.985 بلین ہے، تقریباً 8 بلین سمجھ لیجیے راؤنڈ فگر. تو ان کے اعمال جو ہے ہفتے میں 2 وقت پیش کیے جا رہے ہیں. وہ کیا ڈیٹا جا رہا ہے اللہ کو بھی معلوم ہے. اب ہم جو ہے بائٹس میں اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اب یہ جو ہم رفتار کی بات کر رہے ہیں Mbps اور یہ اور جس بائنری اور اس قسم کی جو ہے بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کس قسم کا ڈیٹا سٹوریج ہے یا وہ کیسے جو ہے کس فارمیٹ میں ادھر جا رہا ہے، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ صرف بتانا یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، ہمارا معاملہ چل رہا ہے. تو اس ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. پھر صحیح البخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ فجر کے وقت جب ہم سوتے رہتے ہیں اور عصر کے وقت جب ہم کام میں بزی رہتے ہیں، کام میں جو ہے ہم مصروف ہوتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. یعنی تمام کے تمام فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. تو جو رات کو فرشتے ہمارے ساتھ تھے وہ ان کے بیچ میں جو ہے ہینڈ اوور ٹیک اوور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیوٹی چینج، شفٹ چینج ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہم کو سمجھ میں جو آتی ہیں ہم اس لینگویج میں بات کریں گے. جب شفٹ چینج ہوتی ہے ان لوگوں کی تو وہ سارے کے سارے فرشتے میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جو رات کو فرشتے ہمارے ساتھ تھے وہ جب آسمان میں چڑھنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے. تو حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کس حال میں تھے اور وہ فرشتوں کے جانے کے بعد کس حال میں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. لیکن وہ پھر بھی پوچھتے ہیں تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم ان کو چھوڑے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے،
اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو میں اس کو تھوڑا سا اس حدیث کو میں تھوڑا ڈیکوڈ کیا ہوں اور اس کو جو ہے ہم کمپیوٹر کی زبان میں بولیں یا جو ہے آج کل کی ٹرمینالوجی میں ہم اگر اس کو انکوڈ کریں اس انفارمیشن کو, اس حدیث کو, تو 1 بولے تو ہم پورا ڈیٹا کمپیوٹر کی زبان میں 1 اور 0 میں چلتا ہے, ٹھیک ہے. 1 بولے تو نماز پڑھ رہا تھا, 0 بولے تو اگر فجر کا وقت ہے تو سو رہا تھا, یا اگر عصر کا وقت ہے تو کام میں بزی تھا, نماز نہیں پڑھ رہا تھا, 0 ہو گیا. تو اب یا تو 1 اسٹور کرو یا 0 اسٹور کرو, تو یہ 1 بٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب 8 بلین لوگوں کا ڈیٹا اگر ایسے ہر ایک کا بولے فجر کے وقت کیا اسٹیٹس ہے, 1 0 1 0 1 0 کر لیں 8 بلین لوگوں کے, تو کتنے ہو گئے, 8 بلین بٹس ہو گئے, یعنی 1 بلین بائٹ, 8 بلین بائٹس بولے تو 1 ٹیرا بائٹ. تو فجر کے وقت 1 ٹیرا بائٹ اور عصر کے وقت 1 ٹیرا بائٹ ڈیٹا اللہ میں گزارا. یہ ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ڈیٹا ٹرانسمیشن کے ریٹس ہیں, کیا جو ہے یونٹس وہ استعمال کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے. تو اب یہ سب لفظ کتاب سے کیا تعلق ہے, اتنا ٹیکنیکل انفارمیشن دینے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں یہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ لفظ کتاب کا مطلب ریکارڈ کے بھی ہیں, ریکارڈ ہو رہا ہے, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, صحیح ہے. ہماری میموری پر ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ سائز میں کتنی چھوٹی ہے اور سٹوریج کیپیسٹی اس کی کتنی بڑی ہے, یہ اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. جو برین سیلز ہیں ہمارے, اس کے اوپر جو ہے وہ میموری کا سائز کیا ہے اور کتنا ڈیٹا ہے. اب آپ کی عمر کے حساب سے اندازہ لگا لیں, 11 MB پر سیکنڈ کی سپیڈ سے جو ہے ڈیٹا دماغ کو جا رہا ہے اور یہ سب کچھ اسٹور ہو رہا ہے. اگر آپ کی عمر 25 سال کی ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنے سیکنڈ ہو گئے, کتنا ڈیٹا ہو گیا, کہاں جا رہا ہے یہ سب کچھ. اب کسی کی عمر میرے جیسے کی جو ہے اگر 50 سال کی ہے تو کتنا ڈیٹا ہے, کسی کی 80 سال, کسی کی 100 سال, اور پرانے زمانے میں لوگ جو ہے اور زیادہ بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے, تو کتنا ڈیٹا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ. تو یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کا جو ہے. اور پھر کہا کہ قیامت کے دن یہ ریکارڈ ہمارے یا تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں, ہاں کامیاب. اور کہا کہ جو ہے تو ایک ایسا بڑا ریکارڈ ہوگا, کتنا سٹوریج ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ایک اندازہ کہ اب اس میں یہ کہا گیا کہ پھر قیامت کے دن جب یہ ریکارڈ دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ اقرا ہے کتاب, پڑھ لو اپنا ریکارڈ, دیکھو کیا کیا ہنگامہ کر کے آیا دنیا میں, ٹھیک ہے. تو کس قسم کا جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا اور ہم کس طریقے سے اس کو پڑھ سکیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور یہ کتنا بڑا ریکارڈ ہوگا, کتنا سٹوریج ہوگا, ایک اندازے کے حساب سے 2010 میں سائنٹیفک ایک امریکن میں جو ہے ایک میگزین ہے جس میں یہ ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ انسانی دماغ کی جو ڈیٹا سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے. تو کافی جو ہے وہ اسٹڈی کے بعد جو ہے ایک اندازہ ہوا ہے, ایکوریٹلی اس کو کسی نے میجر نہیں کیا. تو یہ سمجھنے کے لیے اگر یہ تقریباً جو ہے 2.5 پیٹا بائٹس یعنی 2.5 ملین GB ڈیٹا آپ کا دماغ سٹور کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر اس کو جو ہے ہم اب کیونکہ ویڈیو انفارمیشن جا رہا ہے ہماری آنکھوں سے, تو ویڈیو سٹوریج کی اگر ہم بات کریں گے, کیونکہ سب سے زیادہ اسپیس یہی لیتی ہے, تو یہ اتنی میموری ہوگی کہ 3 ملین گھنٹوں کا ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر, 3 ملین گھنٹے. تو اب اس کو اگر ہم پلے کرتے بیٹھیں گے شروع سے آخر تک,
تو وہ پورا ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے لیے 300 سال لگیں گے. تو یہ ہم اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر کے بول رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی 62 آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے تیز حساب لینے والے ہیں. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحِسَابِ, He is fastest at settling account. تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کے پاس کے جو پروسیسر ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے کہ جو ہے آپ کا حساب ایسا ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمارے رب ہیں, اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں, یہ ان کی جو ہے بات ہے. تو کتاب کا ایک مطلب جو سٹوریج اور ریکارڈنگ کے تعلق سے تھا, وہ جو ہے ہم اپنے حساب سے کوریلیٹ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو پھر آگے اگر لفظ کتاب کے معنی اگر قانون کے لیے جائیں, یعنی کہ لا کے لیے جائیں, تو قرآن میں جن قوانین کا ذکر ہے وہ ہیں سول رائٹس لا, کرمنل لا, فیملی لا, لیبر لا, ملٹری لا, پرسنل انجری لا, ریئل اسٹیٹ لا اور ٹیکس لا. یہ اتنی ساری چیزیں جو ہے قرآن میں اس کے احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ کور کر چکے ہیں اور ہم کو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. پھر لفظ کتاب جن چیزوں سے وابستہ ہیں وہ ہیں پڑھنے سے وابستہ ہیں, سیکھنے سے, مطالعہ کرنے یعنی اسٹڈی کرنے سے اور اس پر عمل کر کے دکھانے سے, تعلیم اور حکمت سے, علم سے, نور سے, ہدایت سے, وضاحت کرنے یا تشریح کرنے سے وابستہ ہے, بیلنس سے یعنی عدل و انصاف جو ہوتا ہے اس سے, فرقان سے یعنی فرق کرنے والی جو چیز ہے اس سے وابستہ ہے, فیصلے سے, سچائی سے, نبوت سے, نازل ہونے سے, ایمان سے, نصیحت سے وابستہ ہے. قرآن کے اندر یہ اتنے جو ہے الفاظوں کے ساتھ یہ لفظ وابستہ ہے. ذکر کرنے سے یعنی یاد دہانی, یاد کرانا. پھر کلام سے, اللہ کی نصیحتوں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اور یا اس کی آیات سے, رحمت سے, قرآن سے, توریت سے, انجیل سے, بولنے سے وابستہ ہے, مضبوطی سے اور جو ہے زبردست ہونے سے جو ہے یہ وابستہ ہے. تو اب اگر یہ جو باتیں آئی ہیں اس کے اندر سچائی, قرآن, ہدایت اور فیصلے کے حوالے سے اس کا جو اپوزٹ بنتا ہے وہ شک ہے. پھر احادیث میں بھی یہی معنی آئے ہیں, ریکارڈ کرنا, کتاب یعنی کہ بک کے ہی معنی آئے ہیں احادیث میں بھی. انسان کے اعمال جو ریکارڈ کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے متفق علیہ حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان کی نیکیاں اور گناہ ریکارڈ کیے جائیں, اور بتا دیا کہ وہ کیسے لکھے جائیں. جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے یعنی انٹینشن ہے اس کی نیت ہے کہ جو ہے وہ نیکی کرے, لیکن وہ نیکی نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے پوری کی پوری ایک نیکی لکھتے ہیں کیونکہ اس کی نیت تھی. اور اگر وہ اپنی نیت پر عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں اس کی نیت کے اعتبار سے اور کس طریقے سے اس نے امپلیمنٹ کیا اس کو, اس اعتبار سے, یا اس سے بھی زیادہ یعنی 700 گنا سے بھی جو ہے زیادہ ایک نیکی کا جو ہے یا ایک عمل کا جو ہے وہ بدلہ مل سکتا ہے. لیکن اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے انجام نہیں دیتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنے پاس ایک نیکی لکھتے ہیں کیونکہ برائی کا ارادہ کیا تھا اور اس کو اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ثواب دیتے ہیں, اس کے لیے نیکی ملتی ہے. اور اگر اس نے اس برے کام کو کر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایک گناہ لکھتا ہے. تو اگر گناہ کرا تو گناہ کے حساب سے ایک گناہ کاؤنٹ ہوگا, لیکن نیکیوں کے حساب میں جو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے انسان کو دیتے ہیں. تو لفظ کتاب کے معنی بک, لا, رائٹنگ, ریکارڈ اور پرسکرپشن کے ہیں. اب جو دوسرا لفظ ہے وہ ریب ہے. تو ریب کیا ہے؟ لفظ ریب کا روٹ یا مادہ رے یہ بے ہے اور اس کے معنی شک یا ڈاؤٹ کے ہیں. اور جو یہ الفاظ جن چیزوں سے وابستہ ہیں قرآن کی آیتوں میں, وہ جھوٹی توقع اور فریب سے وابستہ ہے, دل کی بیماریوں سے, جھوٹ سے, گمراہی اور حد سے گزر جانے سے یہ وابستہ ہے. تو قرآن سورۃ البقرہ شروع ہوتے ہی یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ اس کتاب میں, اس قانون میں, اور کیونکہ قرآن کو شفا بھی کہا گیا ہے تو اس پرسکرپشن میں, یہ انسانی بیماریوں کی اس دوا میں
ٹھیک ہے، قرآن علاج بھی ہے، تو اس دوا میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اب احمد، ترمذی، نسائی اور دارمی سے یہ حدیث ملتی ہے، جسے شیخ البانی نے جو ہے اس کو صحیح کہا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذہن نشین کر لی کہ جو چیز شک پیدا کرے اس کو چھوڑ دو۔ بہترین فارمولا بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی طرف پلٹ جاؤ جو شک کو دور کرے۔ زبردست نسخہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر سچ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ سے سکون ملتا ہے، اور جو شک ہوتا ہے یا جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہوتی ہیں وہی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایڈوانس میڈیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے، جسے ڈاؤٹ سائیکالوجی کہتے ہیں، جس میں مائنڈ میپنگ سافٹ ویئرس کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان کن وجوہات کی بنا پر ڈاؤٹ یا شک میں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپٹیمم لیول پر پرفارم نہیں کر پاتا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اگر انسان کو جو ہے دو انفارمیشن اس کے سامنے ہیں اور وہ چوز نہیں کر پا رہا ہے کہ جو ہے کیا کرے، یہ کرے یا یہ کرے، یا جو ہے ڈاؤٹ ہے کہ بھئی یہ کریں گا تو ایسا ایسا ہو جائے گا اور یہ کریں گا تو فلاں 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 ہو جائے گا، وہ اٹک جاتا ہے، اور یہ کیفیت دماغ کو نہیں پسند ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ دماغ بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو جو ہے وہ دوسری بیماریاں اس سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی آیت کے پہلے سینٹنس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس کتاب میں، اس قانون میں کوئی شک نہیں ہے، دیر از نتھنگ ڈاؤٹ فل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ قرآن کی خاصیت ہے، جو ڈاؤٹ یا شک انسان کے اندر ہے اسے پہلے ہی بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک والی چیز نہیں، اس میں صرف اور صرف حق ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہم کو بٹھا لینا چاہیے، جیسا ہم کہتے ہیں کہ بھئی کان کھول کر سن لو کہ بھئی اس میں، اس کتاب میں کوئی شک کی چیز نہیں ہے، پہلے ڈکلیریشن آ گیا۔ اب اس یقین کے ساتھ جو ہے قرآن کو، ہم کو پورے قرآن کو یہی یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بھئی یہ صرف اور صرف حق ہے، اس میں جھوٹ ملا ہوا ہی نہیں ہے، داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے جھوٹ۔ پھر آگے فرمایا کہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دے دی کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں جو ہے پہلے تو کوئی شک نہیں ہے، دماغ میں بٹھا لو، اور دوسرے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تب لفظ ہدا جو ہے وہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اس کی تفصیل سن چکے ہیں، اس کا مطلب گائیڈنس یا ہدایت کے ہیں۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ متقین کون ہے؟ لفظ متقین کا جو روٹ یا مادہ ہے وہ واو قاف یہ ہے، اس کا مطلب پروٹیکشن کے آتے ہیں یا کسی چیز سے بچنے کے آئے ہیں قرآن میں۔ تو پہلی جو آیت اس میں آئی ہے وہ ایک ایسا لباس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا جو ہمیں گرمی سے بچائے، قرآن کی آیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے تم کو جنگی لباس بھی عطا کیا جو ہتھیار کے مار سے بچائے۔ تو اس میں بچنے کا سینس ہے، کسی چیز سے بچنا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بتایا کہ واتقوا النار، آگ کے عذاب سے بچو، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے بچاؤ۔ تو لفظ متقی میں بچنے کا سینس ہے۔ پھر اور ایک آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہرس اور دل کی تنگی سے بچنا۔ پھر دشمن سے بچنے کے لیے اگر ہم ہوشیار رہنا چاہتے ہیں یا محتاط رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ اس میں بھی کسی قسم سے جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں ہے، لیکن ایک تدبیر ہے، ایک جو ہے محتاط رہنے کی جو بات ہے وہ جو ہے اس کے اندر یہ سینس بھی آ رہا ہے۔ تو پھر اور ایک آیت میں فرمایا کہ قصاص کے حکم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں قتل اور خون ریزی سے ان لوگوں کو بچا لیا۔ تو اگر قصاص کا قانون فالو کریں گے تو مسلمان اس سے بچ جائیں گے۔ تو اس تمام آیتوں میں ایک ہی مطلب نکل کے آ رہا ہے کہ اس لفظ کے اندر بچنے کے معنی ہیں۔
پھر ایک جگہ پہ آیا کہ واتقوا اللہ، اب اللہ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، تو اللہ سے ڈرنے کے معنی آئے. تو متقی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ گناہوں کی سزا عذاب کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. تو یہ جو کام کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے جو نیک عمل کرتے ہیں، اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. پھر قرآن میں لفظ تقویٰ جن چیزوں سے وابستہ ہے وہ ہیں ایمان، قرآن، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور ان دونوں کے نتیجے میں ملنے والی کامیابی سے جو ہے یہ لفظ وابستہ ہے. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینا، یعنی اللہ کے سامنے اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور نماز قائم کرنا، اس سے جو ہے تقویٰ کی وابستگی ہے. نیکی کرنے سے وابستہ ہے، غلطی کو سدھارنے سے وابستہ ہے، صدقہ دینے سے اور حق کو یا سچ کو تسلیم کر لینے سے وابستہ ہے، انصاف سے، صدقات سے، معافی سے، صبر سے، جہنم کے خوف سے تقوی کا لفظ وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے، پلیجر آف اللہ، ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ جو ہے متقی بنتے ہیں. تو اور جو تقوی کے خلاف ہیں وہ کیا الفاظ آئے ہیں قرآن میں؟ ایک تو گناہ اور دوسرے کفر. پھر تقوی جو ہے یہ دکھ کے نہیں آتا، تقوی دل کی کیفیت ہے، دل کے اندر ہے تقوی. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جو متقی ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم انہی سے ڈریں. جب متقیوں کو وسوسے آتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کے بعد انہیں حق کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی حق ان کے سامنے واضح ہو کے آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وسوسوں پر عمل نہیں کیا. وسوسے آتے ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وسوسے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں. اور جیسے وسوسے دور ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے جو آگے کا راستہ ہے وہ پھر کھلے طور پر صاف نظر آنے لگتا ہے. تو یہ متقی کی جو ہے کیفیت ہے. اور تقوی کے فائدے کیا کیا ہیں جس سے جو ہے متقی جو ہے کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے متقی. برائی کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے معاف کر دیا جاتا ہے. اس کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کو برکتیں زمین اور آسمان سے ملتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے. احادیث میں بھی یہ لفظ کے معنوں میں بچنے کے اور پروٹیکشن کا ہی مطلب آیا ہے. یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. تو یہ تو جو ہے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے آیا ہے. پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 1 اور 2 میں جو ہے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، گائیڈنس ہے مومنین کے لیے. یہاں پہ لفظ متقین آیا تھا، وہاں لفظ مومنین آیا. اور پھر اسی سورہ میں سورۃ البقرہ میں آگے 185ویں آیت میں فرمایا کہ یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. تو اب آخر میں ماجرا کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ٹھیک ہے. تو ہدایت اس آیت میں فرمایا کہ متقین کے لیے ہے، پھر قرآن میں دوسری جگہوں پر جو ہے مومنین اور انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہا. تو یہ آخر میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ تو ہمارے استاد ڈاکٹر انیس نے اس کو ایک مثال سے بہت ہی اچھا طریقے سے سمجھایا کہ اچھے شہری فٹ پاتھ پر چلتے ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے کہ اچھے شہری فٹ پاتھ پر چلتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ایکسیڈنٹ سے ڈرنے والے شہری فٹ پاتھ پر چلتے ہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ قانون پر عمل کرنے والے شہری فٹ پاتھ پر چلتے ہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو قانون تو تمام شہریوں کے لیے ہے، اس پر عمل اچھے شہری کرتے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہیں اور جو قانون کے احترام میں اس پر عمل کرتے ہیں،
تو عمل کرنے والوں کی کیٹیگریز الگ الگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح قرآن میں بھی ہدایت تو انسانوں کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ہدایت بنا کے بھیجا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں. ان کے لیے قرآن کی اس ہدایت کا فائدہ ہے. تو یہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس نہیں ہیں قرآن کے اندر، بلکہ کمپلیمنٹری سٹیٹمنٹس ہیں. تو یہ قرآن سیدھے راستے، یعنی کہ اس پرسکون زندگی جس کی انسان کو تلاش ہے، اس زندگی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہدایت کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے. تو یہاں جو ہے یہ آیت کی تفسیر ختم ہوئی. اس کو یہاں روک دیں گے، پھر اگلے ہفتے جو ہے سورہ بقرہ کی تفسیر کو آگے سنیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.